کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ ایک نظام کو تم نے ٹیسٹ کیا، ناکام ہوا تو تم نے کہا تم چلو نکلو یہاں سے۔ اس سے پہلے کا ایک بادشاہوں کا نظام تھا، وہ ناکام ہو گیا، تو اب تم لوگوں کو یہ بتاتے کہ دیکھو ایک سسٹم ہمارے پاس بھی ہے نا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کا جو سسٹم نظام تھا، زمانہ تھا، عملی شکل میں مثال کے طور پر ہمارے سامنے موجود تھا۔ ہم لوگوں کو بتاتے کہ یہ دین اسلام اور ایک بڑی امت پوری زمین پر پھیلی ہوئی ہے، وہ بھی تو موجود ہے نا، اور وہ بھی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ میدان میں آئے۔ تو اس وقت سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جو ترجمان القرآن ایک میگزین نکلتا تھا، اس کے ایڈیٹر تھے، اور اس میں مسلسل مضامین لکھتے رہتے تھے، لہذا انہوں نے اپنے مضامین کے ذریعے سے علماء کو بھی ایڈریس کیا، جو بڑے بڑے دانشور تھے، سوچنے والے لوگ تھے، ان کو بھی ایڈریس کیا، اور پبلک کو بھی ایڈریس کیا، اور سب کو کہا کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ذرا اس پر غور کریں۔ اچھا، بات اتنی سادہ، اتنی سلیس اور اتنی آسان تھی کہ لوگ جو پڑھتا تھا کہتا تھا بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے نوجوان، یہ نوجوان بات تو بالکل درست کہہ رہا ہے۔ وہ کہ اس وقت بعض مدارس اور بعض علماء اپنے اپنے طور پر بھی کام کر رہے تھے، لہذا اس وقت بہت سے سوچنے والے لوگوں نے سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اس میسج کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا، مانا۔ مولانا نے اپنی بات میں یہ بات بھی کہی اپنے مضامین میں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اٹھوں اور میں کچھ بناؤں، آپ بنائیے نا، لیکن اس مقصد کے تحت بنائیے، یہ کام جو اللہ نے ہمارے ذمہ کیا ہے آپ بنائیے، میں آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں۔ آپ نے مسلسل یاد دہانی کرائی، جب کوئی اٹھا نہیں تب مولانا مودودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جب کوئی نہیں سامنے آ رہا تو اب یہ میری ذمہ داری بنتی ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ میں اب اس کام کو شروع کروں، لہذا میں اب میدان میں اتر رہا ہوں۔ لیکن میرے اترنے کے بعد بھی جب بھی کوئی قابل شخص ایسا اگر آتا ہے اور وہ اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو مجھے اقتدار سے یا مسند خلافت سے اس طرح کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ اس ذمہ داری کو سنبھالے۔ اور پھر مولانا نے ایک جگہ ایک میٹنگ کا اعلان کیا اور 75 لوگ جمع ہوئے۔ یہ بات ہے 1941 کی، اگست کا مہینہ تھا، 75 لوگ وہاں پر جمع ہوئے، اور ان 75 لوگوں نے سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ اور پھر اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر گئے اور اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنی اپنی بستیوں میں اس کام کو بڑھانے کا، اس اجتماعیت کو، اس مقصد کو، اس نصب العین کو دوسرے انسانوں تک پہنچانے کا کام شروع کیا۔ اور آج الحمدللہ ملک تقسیم ہو گیا، لیکن ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نہ جانے اور کتنے ممالک میں مولانا کی یہ دعوت یا اسلام کا یہ پیغام، تحریک کی یہ دعوت بہت شدت کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور الحمدللہ آگے تک جائے گی، یہاں تک کہ اپنے انجام کو پہنچے، لوگ پہنچے گی انشاءاللہ۔ عرب کے لوگوں نے مولانا کی اس میسج کو، اس پیغام سے استفادہ کیا، مولانا کی لٹریچر سے استفادہ کیا، لہذا سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا، ان کے اندر کی اپنی کوئی وہ نہیں تھی، اللہ نے ان سے یہ کام لیا۔ اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے کسی نہ کسی بندے سے کوئی کام لیتا ہے۔ اللہ نے ان سے یہ کام لیا کہ ایک اجتماعیت وجود میں آئی، اور اس اجتماعیت کا، اس تنظیم کا، اس جماعت کا مقصد یہ ٹھہرا کہ ہم انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں، چاہے وہ فیملی لائف ہو، چاہے وہ تجارت کی زندگی ہو، چاہے وہ معاشی زندگی ہو، اکنامک ہمارے سسٹم ہو، چاہے وہ ہماری پالیٹکس اور ہماری سیاست ہو، ہر جگہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنی ذات کو، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو، اور دھیرے دھیرے پھر پورے ملک کو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لے آئیں۔ اور اس کام کو کرنے کے لیے ہم کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں کریں گے، بلکہ افہام و تفہیم کے ذریعے سے
رائے عامہ کی تربیت کے ذریعے سے ہم لوگوں کے عقل کو اپیل کریں گے، اور ہر ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صحیح سمجھ کی کچھ وہ رکھی ہے، صلاحیت، صحیح اور غلط کو سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے، اللہ یہ کہ وہ خود ہی اس کو ختم نہ کر دے، ہر انسان کے اندر رکھی ہے اللہ نے۔ ہم اس کے جو اندر وہ جو صحیح سمجھ کی جو کا مادہ ہے نا، اس کو اپیل کریں گے اور اس سے کہیں گے، ہر ایک کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، اور اس کے رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب کی سب اسی کی بندگی کریں، اسی کی اطاعت کریں، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں اور اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دیتے ہیں تو یہ دنیا بھی سکون سے، انصاف سے بھر جائے گی، اور دنیا کے بعد کی زندگی میں بھی سکون اور اطمینان آ جائے گا۔ محترم بھائیو، اس دعوت اور اس پیغام کو لے کے ہم نے اپنے کام کا آغاز کیا تھا، کام کی شروعات کی تھی 1941 میں۔ پھر جب ملک تقسیم ہوا تو پھر بنگلہ دیش اور پاکستان کی جماعتیں الگ ہو گئیں، اور ہندوستان میں جماعت اسلامی ہند کے نام سے جماعت نے اپنے کام کا آغاز کیا، اور ابو اللیث اصلاحی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ان پر، وہ جماعت اسلامی ہندوستان کے، جماعت اسلامی ہند کے پہلے امیر مقرر ہوئے۔ جماعت اسلامی دوستوں کوئی فرقہ نہیں ہے، جیسے کہ فرقے ہوتے ہیں نا، ویسے جماعت اسلامی کوئی فرقہ نہیں ہے، اور نہ جماعت اسلامی کوئی مسلک ہے۔ مولانا مودودی نے ابتدا ہی سے جماعت میں یہ بات کہہ دی تھی کہ دیکھیے جماعت کوئی فرقہ نہیں ہے، نہ یہ کوئی مسلک ہے۔ اگر آپ ایک دو چیز میں مولانا کی آپ کو، بالکل ابتدا میں جو اجتماع ہوا تھا، اجتماع اول، سب سے پہلا اجتماع، اس میں 8 بجے صبح دفتر کے کمرے میں پہلا اجتماع ہوا، 2 شعبان، سب لوگ فرش پر بیٹھے تھے، مولانا مودودی کسی ضرورت کی وجہ سے کرسی پر بیٹھے تھے، اور پھر کاروائی شروع ہونے سے پہلے آپ نے کچھ باتیں لوگوں کے سامنے رکھیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ دین کو تحریک کی شکل میں جاری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دینداری محض ایک انفرادی رویے کی صورت میں جامد و ساکن نہ رہ جائے، مطلب صرف یہ کہ میرے اپنے ذاتی مسئلہ دین بن کر نہ رہ جائے، بلکہ ہم اجتماعی صورت میں نظام دین کو عملاً نافذ و قائم کرنے کے لیے، اور اس کو قائم کرنے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اس رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہٹانے کی بھی جد و جہد کریں۔ یہ بات مولانا نے ارشاد فرمائی، اور پھر فرمایا کہ مسلمانوں میں عموماً جو بھی تحریکیں اٹھتی رہی ہیں اور جو اب چل رہی ہیں، پہلے ان کی اور اس تحریک کے اصولی فرق کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ اولاً ان میں یا تو اسلام کے کسی جز کو یا مسلمانوں کے دنیوی مقاصد میں سے کسی مقصد کو لے کر بنائے تحریک بنایا گیا ہے۔ مطلب مولانا نے جو بات ارشاد فرمائی پہلے کہ جماعت اسلامی اور دوسری تحریکوں میں جو فرق ہے، اس میں ایک فرق تو یہ ہے کہ بعض تحریکیں ایسی ہیں کہ انہوں نے دین کے کسی ایک جز کو لیا ہے۔ اچھا، ہم تو کسی کو یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے، ہم پہلے یہ بات عرض کر دیتے ہیں دوستوں کہ جماعت اسلامی نے کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کشتی نوح ہے۔ کشتی نوح سمجھ رہے نا، کہ جو اس میں آیا وہی نجات پائے گا، جو اس سے نکلا وہ نجات نہیں پائے گا، نہیں۔ الحمدللہ، مطلب کوئی شخص کسی بھی اجتماعیت سے جڑا ہوا ہو، اگر وہ مخلص ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اخلاص کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، مومن ہے، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تقوی جماعت اسلامی کی نعوذ باللہ میراث نہیں ہے۔ تو جماعت نے کبھی بھی اپنے آپ کو کشتی نوح نہیں سمجھا۔ ساری جماعتیں اخلاص کے ساتھ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہ سب کی سب الحمدللہ ایک ہی راستے پر ہیں اور جنت میں جانے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لیکن فرق صرف یہ جو چھوٹا سی جوہری فرق ہے وہ یہ کہ جماعت اسلامی پورے کے پورے دین کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے، اور ایسا ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں پورا دین ہے، سنت میں پورا دین ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی وہی طریقہ اختیار فرمایا تھا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی حکمت کے تحت یہ طے کیا کہ پہلے ہم نماز پر کام کریں گے، یا کسی نے یہ طے کیا کہ پہلے ہم عشق رسول پر کام کریں گے، جب یہ ہو جائے گا تو دوسرا کوئی قدم اٹھائیں گے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مولانا نے یہ بات کہی کہ ثانیاً ان میں جماعتی تنظیم دنیا کی مختلف انجمنوں اور پارٹیوں کے ڈنگ پر ہے۔
مگر ہم ٹھیک وہی نظام جماعت اختیار کر رہے ہیں جو شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ جماعت کا تھا۔ بہت مسئلہ ہوتا ہے قیادت کا، اکثر جماعتوں میں آپ دیکھیں گے، اور اس کے لیے مجھے کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک بار جو امیر بن جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد قیادت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے، چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، اگر اخلاص نہ ہو خدا نہ خواستہ، پھر کوشش کرتے ہیں، یا دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کے بعد زندگی بھر جو ہے وہ ان کے پیچھے چلتے ہیں، پھر ان میں کسی بیٹے کو لوگ بنانا چاہتے ہیں۔ اکثر ابھی تو یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ اقتدار خاندان سے باہر نکل نہیں پاتا۔ الحمدللہ جماعت اسلامی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مولانا نے جو ہے وہ جس سسٹم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا تھا، جو ہم نے سیکھا، اس نظام کو قائم کیا گیا، اور ذمہ داری کی بنیاد، ذمہ داری یا عمارت کی بنیاد کیا ٹھہری؟ تقوی، کہ جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، دین کا علم سب سے زیادہ جس کے پاس ہوگا، حلم اور تدبر اور حکمت اور بردباری جس کے پاس سب سے زیادہ ہوگی، ہم میں جو سب سے بہتر ہوگا، ہم اس کو اپنا امیر منتخب کریں گے۔ اور الحمدللہ وہ جماعتی نظام ابھی تک جماعت کے اندر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے۔ پھر تیسری بات مولانا نے کہی کہ ہر قسم کے آدمی اس مفروضے پر بھرتی کر لیے جا رہے تھے کہ جب یہ مسلمان قوم میں پیدا ہوئے ہیں تو مسلمان ہی ہوں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ارکان سے لے کر کارکنوں اور لیڈروں تک بکثرت ایسے آدمی ان جماعتوں کے نظام میں گھس گئے جو اپنی سیرت کے اعتبار سے ناقابل اعتماد تھے اور کسی ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہ تھے۔ لیکن ہم کسی شخص کو اس مفروضے پر نہیں لیتے کہ وہ مسلمان ہوگا جب تک کہ وہ کلمہ طیبہ کے معنی و مفہوم کو اچھی طرح سمجھ نہ لے۔ اسی لیے جماعت اسلامی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ رکن ہے اور کارکن ہے اور امیدوار رکن، ابھی یہاں بینر لگا تھا نا، اس پہ لکھا تھا نا برائے امیدوار رکن اور کارکن۔ تو یہ کیا چیز ہے امیدوار رکن اور کارکن؟ میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ ممبرشپ بنتی ہے کیسی، 1 روپے کا فارم بھرو ممبر بنو، ہے نا، 5 روپے کا فارم بھرو ممبر بنو، ایسا ہوتا ہے۔ کہیں کہیں تو 1 روپیہ 2 روپیہ بھی نہیں ہوتا، بس فارم بھرو اور ممبر بنو۔ جماعت اسلامی میں فارم بھرو ممبر بنو والی ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہاں پر تو ایسا ہے کہ آپ جماعت کے نصب العین سے اگر اتفاق رکھتے ہیں، جماعت میں آپ آئے، 1 اجتماع اٹینڈ کیا، 2 اجتماع اٹینڈ کیا، 3 اجتماع اٹینڈ کیا، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں بھائی بات تو ٹھیک کہہ رہے، بات تو ٹھیک کہہ رہے، ٹھیک ہے، پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ اسلام کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہاں پر موروثی نہیں کہ چونکہ ہر شخص مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو وہ اسلام کو سمجھتا ہی ہوگا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ لہذا اسلام کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اسلام کو سمجھنے کا ذریعہ کیا ہے ہمارے پاس؟ قرآن مجید، اور اگر آپ عربی نہیں جانتے تو قرآن مجید کے تراجم موجود ہیں۔ اس بات کا کوئی اصرار نہیں ہے جماعت اسلامی کا کہ آپ مولانا مودودی کا ترجمہ کیا ہوا تفہیم القرآن یا ترجمہ قرآن مجید پڑھیے، نہیں، ایسا کوئی زبردستی نہیں ہے۔ میں خود جماعت اسلامی میں آیا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ترجمہ پڑھ کر، میں نے اپنے قرآن مجید کے مطالعے کا آغاز احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ترجمے سے شروع کیا ہے۔ تو کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ تفہیم القرآن پڑھیں گے تو جماعت کے رکن بن سکتے ہیں۔ قرآن پڑھیے، ترجمے سے پڑھیے۔ دوسرا ذریعہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث ہے، احادیث موجود ہے۔ عربی نہیں آتی تو کم سے کم ترجمہ حدیث میں سے، حدیث کے ترجمے میں سے کوئی ایک کتاب آپ پڑھ کے حدیث کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حدیث کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم کچھ اسلامی لٹریچر اس لیے پڑھاتے ہیں کہ اسلام کو اس کے صحیح تناظر میں سمجھا جا سکے۔ تو خطبات ہے، رسالہ دینیات ہے، خطبات پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، خطبات پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں، مقصد کیا ہے نماز پڑھنے کا، روزے کا مقصد کیا ہے، حج کا مقصد کیا ہے، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے پڑھنے سے۔ ہم شہادت حق کتاب مولانا مودودی کی وہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ پڑھنے کے بعد سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے، حق کی شہادت دینا، یہ سمجھ میں آ جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی سلامتی کا راستہ بھی پڑھ لیجئے، اور کچھ دوسری کتابیں چھوٹی اور موٹی وہ پڑھ لیں، اسلام کا تصور کلیئر ہو جائے، ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں عزیز دوستوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو آپ جماعت میں لوگ کہتے ہیں نا، لوگ کیوں لٹریچر پڑھواتے ہیں، لٹریچر پڑھواتے ہیں، لٹریچر پڑھواتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، لٹریچر تو پڑھے بغیر آپ انجینئر نہیں بن سکتے، کتاب پڑھے بغیر آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، کتابیں پڑھے بغیر آپ جو وہ وکیل نہیں بن سکتے، کتابیں پڑھے بغیر
آپ جو وہ دنیا کا ہر کام کتابیں پڑھوا کے کروانا چاہتے ہیں اور مسلمان بغیر پڑھے بنوانا چاہتے ہیں. یہ کہاں کی منطق ہے دوستوں؟ تو مسلمان بننے کے لیے بھی اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے، پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے کنورزیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ملتے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، مجلسیں ہوتی تھیں اور اس میں لوگ سیکھتے اور سکھاتے تھے. آج بھی وہ ذرائع ہیں اور کتابیں. قرآن پڑھا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، اور پھر یہ اسلام ہی تھا دوستوں. بتا رہا مجھے، ہاں یہ اسلام تھا دوستوں، اور یہ مسلمانوں کے پڑھنے پڑھانے کا مزاج تھا کہ اس زمانے میں جبکہ کتابیں لکھنے کا تصور نہیں تھا اتنا، مسلمانوں نے لائبریری کی لائبریریاں بھر دیں، مسلمانوں نے کتابیں لکھی، اور صرف سائنس اور ٹیکنالوجی پر ہی نہیں بلکہ فلسفے پر بھی لکھی، اس پر بھی لکھی، اسلام کو کس طرح بہتر طریقے سے اور سمجھے، لوگوں کے عام فہم اور ان کی اپنی زبانوں میں کیسے سمجھایا جا سکے اس پر لکھی. تو میرے بھائیوں، جو لٹریچر اتنا بڑا لٹریچر کا ذخیرہ بنایا گیا ہے یہ اسلام کی تشریح و تعبیر کے لیے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا بہت پڑھ لیں تو تھوڑی سی سمجھ پیدا ہو جائے اور اچھے طریقے سے دین کو، ہم اسلام کو سمجھنے لگ جائیں. اور پھر اس کے بعد آپ کارکن کا فارم بھرتے ہیں. کارکن کا جب آپ فارم بھر لیتے ہیں تو آپ جماعت اسلامی کے کارکن ہو جاتے ہیں. ماہانہ اعانت آپ جماعت کے بیت المال میں جمع کراتے ہیں، ہفتہ وار اجتماعات میں اور تربیتی اجتماعات میں آپ شرکت کرنے لگ جاتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی مطالبہ آپ سے ایسا نہیں ہے، سن لیں توجہ سے، کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا مطالبہ آپ سے نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت سے نے آپ سے نہ کیا ہو، اور جماعت آپ سے کرتی ہے. جماعت آپ سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کرتی، اور کرتی ہے تو آپ انکار کر سکتے ہیں، کھڑے رہ کر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ مطالبہ ہم سے نہیں کیا. جماعت ایسا کوئی مطالبہ آپ سے نہیں کرتی جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ سے کیا ہو. گویا جماعت یہ چاہتی ہے کہ جو مطالبے آپ سے قرآن اور سنت میں کیے گئے ہیں آپ اس پر عمل کر لیں، ایک اچھے مسلمان بن جائیں بس، ایک اچھے باعمل مسلمان بن جائیں بس، اور اس سے آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، خوشگوار ہو جائے گی، اور آپ اپنے مقصد زندگی کو سمجھ جائیں گے، اور آپ پھر سب اس پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں گے، ہم آہنگ ہو جائیں گے، ایک ہی مقصد، ایک ہی نصب العین کو لے کر چلنے والے لوگ. تو محترم بھائیوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا حرام معاش آپ نے اختیار، میں نے یا آپ نے کسی نے اختیار کیا ہوا ہے، حرام ذریعہ معاش، ہم اس سے دستبردار ہو جائیں. کوئی غلط کام ہے یہ؟ ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے ایسا جو اسلام کے خلاف ہے، آپ اس سے باہر نکل جائیں، یہ کوئی غلط حکم ہے کہ نہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نمازوں کے پابند بن جائیں، حج فرض ہے تو حج فرض ادا کریں، روزے رمضان کے پورے رکھیں، اسلامی روایات کا، اسلامی تہذیب کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پورا خیال رکھیں. بس یہ بات ہے دوستوں. اور جب یہ کرنے کے اہل، یہ کرنے کی تربیت ہو جاتی ہے اور بہت حد تک آپ اسلام کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم رکنیت کا فارم دیتے ہیں آپ کو. رکنیت کا فارم اگر کسی کے پاس ہوگا، جنہوں نے بھرا ہوگا، اس فارم کے اوپر ایسا کچھ نہیں لکھا کہ جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، اس پہ تو بس اتنا ہی لکھا ہے کہ میں نے جماعت اسلامی کو سمجھ لیا، اس کے مقصد کو سمجھ لیا، نصب العین کو اچھی طرح سمجھ لیا، اب میں اس مقصد اور اس نصب العین کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح نشاور کرنے کے لیے تیار. ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. بس یہ بات ہے چھوٹی سی، میں نے اسلام کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا، اور آپ وہ فارم بھر کر ایک امیر کی اطاعت میں آ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو تربیت اور جو تعلیم دی ہے وہ اجتماعی زندگی گزارنے کی تعلیم ہے. اجتماعی زندگی کا مطلب سمجھتے ہیں دوستوں؟ آپ نے کوئی ایسا اسکول دیکھا ہے جس میں کوئی پرنسپل نہ ہو، سب چلے جاتے ہو اور اپنے آپ آج چلے آتے ہو؟ آپ نے کوئی ایسی کورٹ دیکھی ہے جہاں پر کوئی سسٹم نہ ہو، بس اپنے آپ لوگ چلے جاتے ہو، مسئلہ حل ہوتا ہو، سب نکل آتے ہو؟ آپ نے ایسی کوئی کنٹری دیکھی ہے جس کا کوئی پریسیڈنٹ نہ ہو، کوئی پرائم منسٹر نہ ہو اور کوئی حکمراں نہ ہو؟ عجیب بات ہے دوستوں، دنیا کا کوئی کام بغیر نظم کے، بغیر لیڈر کے،
بغیر حکمراں کے نہیں چلتا، لیکن ہم چاہتے ہیں اسلام کی کشتی بغیر امیر کے چلے، بغیر اجتماعیت کے چلے. ہاؤ اٹ از پاسبل دوستو، ہاؤ؟ بغیر امام کے نماز نہیں ہوتی، ہم کو سکھایا جاتا ہے 5 وقت. بغیر امام کے حج نہیں ہوتا، ہر سال ہم کو سکھایا جاتا ہے. بغیر سسٹم کے روزہ نہیں ہوتا، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب، صبح صادق اور غروب آفتاب سے ہم کو سکھایا جاتا ہے. لیکن ہم اس سے سیکھتے نہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام ایسے ہی بغیر تنظیم کے، بغیر اجتماعیت کے چلے گا. نہیں. تو جماعت چاہتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تنظیم کے بندھن میں باندھ دیں، اپنی رسی کو خود ایک کوٹھے سے باندھ لیں، کھوٹے سے باندھیں، تاکہ سنت کا ایک حکم پورا ہو جائے. حکم ہے نا اللہ کے رسول کا، میں تم پر 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں: سننے کا، اطاعت کرنے کا، سماع کا، طاعت کا، اجتماعیت کا حکم دیتا ہوں، ہجرت کا اور جہاد کا حکم دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا تو سنت کا ایک حکم پورا ہو جائے، اسلام کا ایک منشا پورا ہو جائے. تو آپ جب اچھی طرح جماعت کو سمجھ لیتے ہیں، لٹریچر کا مطالعہ کر لیتے ہیں، تو جماعت کہتی ہے آپ سے کہ آپ رکن بن جائیے بھائی. اب آپ، اور جب آپ رکن بن جاتے ہیں تو گویا آپ جماعت کے بیسک ممبر بن گئے، بنیادی ممبر بن گئے. اب ہم آپ کا احتساب لے سکتے ہیں، آپ کا احتساب لے سکتے ہیں. مثلا ایسا ہوتا ہے دفتر حلقہ میں میں بیٹھتا ہوں، سارے خطوط اور مراسلے سب لیٹرز آتے ہیں دفتر میں. ایک لیٹر آتا ہے کہ میرے بھائی نے مجھ سے فلاں فلاں قرض لیا تھا، ابھی تک ادا نہیں کیا. ہے نا؟ اب عام ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ پولیس میں جاتا، وہ گنڈے لگاتا، وہ اس کی گریبان رستے میں کھینچتا. اب یہاں اس نے اپنے طور پر کوشش کی، نہیں ہوا، ہم کو لکھ دیا، ہم نے کہا بھائی فلاں بھائی سے، خاموشی سے ان کو لیٹر لکھا یا ان کو بلایا، کیوں نہیں دے رہے آپ؟ اب ان کے درمیان جو ڈسپیوٹ تھا، دونوں کو بیٹھایا، دور کیا، چلو بھائی ختم ہو گیا. ہو گئے میاں بیوی کے آپس کے کچھ اختلافات ہیں، ٹھیک ہے بھائی چلیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، یہ لوگ اس پہ بات کریں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، فیصلہ کریں گے. کر رہے ہیں کوشش. اجتماعیت میں آنے کے بعد ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کا احتساب لے سکتے ہیں، ہم آپ کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں. آپ نے خود اپنے آپ کو امیر کی اطاعت میں دیا ہے، آپ خود اپنی تربیت کر سکتے ہیں، بہتر طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں. تو محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا دین کے ایک تقاضے کی تکمیل ہوتی ہے اجتماعیت میں اپنے آپ کو داخل کرنے کے بعد. اس کے بعد بھی یہ کہوں گا کہ رکنیت کا فارم بھر لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت کا کوئی سرٹیفکیٹ ملا. نہ، رکنیت کا فارم بھرنے کے بعد بھی سارے چانسز ہیں اس بات کے کہ گمراہ ہو جائیں یا جہنم میں چلے جائیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جنت اور جہنم کا فیصلہ رکنیت کے فارم پر نہیں ہے. جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے بیعت کر لی ایک بار، بس ختم، اب پیر صاحب کھڑے ہو جائیں گے آپ کے جہنم کے دروازے پر اور اپنے سب مریدوں کو جنت میں لے کے جائیں گے کیونکہ بیعت کر لی. یہاں ایسا نہیں ہے کہ پیر صاحب یا جماعت مولانا مودودی یا جماعت کا کوئی امیر آپ کو کھینچ کے جنت میں لے کر جائے گا. نہ، آپ کا اپنا عمل، آپ کا اپنا کردار آپ کو جنت اور جہنم کا فیصلہ کرائے گا. اور دوسری بات، یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک بار رکن بن گئے تو آپ کبھی نکل نہیں سکتے. آپ کشتی میں سوار ہیں، آپ ٹرین میں سوار ہیں، آپ کسی بھی لمحے، کسی بھی موقع آپ کو لگتا ہے کہ جماعت اسلامی سے اچھی بہتر وہ فلاں جماعت ہے، آپ کسی اسٹیشن پر اتریے، ٹرین بدل لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ہمارے آپ سے تعلقات خراب نہیں ہوں گے، بہت اچھے رہیں گے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو جماعت کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن آج جماعت کے اسٹیج پہ بیٹھ کے ہم ان سے سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں. ہم یہ فیصلہ نہیں دیتے کہ نکل گئے ہمارے امیر کی اطاعت سے، جاؤ جہنم رسید، نعوذ باللہ. نہ، اس لیے جماعت کی اسی اپروچ نے جماعت کو کبھی فرقہ نہیں بننے دیا، جماعت کو کبھی مسلک بننے نہیں دیا. اور الحمدللہ یہاں پر نماز پڑھاتے ہیں تو کبھی کوئی اونچے ہاتھ اوپر سینے پہ باندھتا ہے، کوئی نیچے ہاتھ باندھتا ہے، کوئی اس میں کوئی دھیر میں آمین بولتا ہے، کبھی کوئی عامل بالسر کا سر رکھا ہوگا، عامل بالجہر. اور کبھی بھی جماعت کے کسی پلیٹ فارم پر آمین کے مسئلے کو آپ کوئی تقریر نہیں سنیں گے. جماعت کے کسی پلیٹ فارم سے آپ کبھی بھی درود اور فاتحہ کے مسئلے کو لے کر تقریر نہیں سنیں گے.
جماعت اسلامی کے کسی پلیٹ فارم پر کھڑے کر آپ کبھی بھی جو ہے وہ پجامے کو لے کر گفتگو نہیں سنیں گے، داڑھی کے سائز کو لے کر گفتگو کبھی نہیں ہوگی۔ اب ایک اور سوال ذہن میں آ گیا، داڑھی آئی تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں جماعت اسلامی پینٹ شرٹ والے لوگ زیادہ دکھتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی تو دوستو جو بنیادی بات ہے اسلام کے لباس کا بنیادی تصور، اگر آپ خود غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے لباس کا جو بنیادی تصور دیا ہے وہ کیا ہے؟ تن کو ڈھانکنا اور زینت ہے۔ بنیادی تن کو ڈھانکنا اور زینت ہے۔ لباس حلال کا ہو، تن کو ڈھانکنے والا ہو اور زینت ہو، مطلب ایسا بھی لباس نہ پہنے جیسے وہ لوگ پہن لیتے ہیں کچھ بھی نہ، بس یہ ہے بنیادی۔ اب جو اس بنیادی شرائط کو جو پورا کرتا ہو، اب اس کے اوپر آپ فورس نہیں کر سکتے کہ نہیں آپ تو یہ فلاں ہی پہنیے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ ایک عربی بھائی سے میں نے پوچھا کہ یہ آپ کا جبہ والا سنت ہے کہ ہندوستان کا کرتا والا سنت ہے؟ دونوں بھی دیندار، لیکن دونوں کے اس پہناوے میں فرق ہے نا۔ اب یورپ کی لوگوں کے لیے مجبوری ہے کہ ان کے لباس میں کچھ چیزیں ان کے موسم کے لحاظ سے تو یہ ساری چیزوں میں تو تبدیل ہوگی، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ تو محترم بھائیوں، جہاں تک لباس کا معاملہ ہے اور جہاں تک داڑھی کے طول و عرض کا معاملہ ہے، یہ بعض ایسے اختلافی مسائل ہیں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پر اس پر نہیں ڈالی کہ آپ داڑھی چھوڑ کر رکھیے۔ اس کے حق میں وہ دلیلیں دیتے تھے، جو ان سے بات کرتا تھا وہ اس سے گفتگو ضرور کرتے تھے، لیکن یہ اسٹیج پر کھڑے کے کبھی انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہی کریں سب لوگ، نہیں، کیونکہ اختلافی مسئلہ ان کے نزدیک نہیں تھا۔ مولانا امیر جو اس کے حق میں نہیں ہے تو اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، جو اختلافی مسائل ہیں، فروعی مسائل جس کو ہم کہتے ہیں، فروعی مسائل، اس کو لے کر اختلافات صحابہ کرام کے زمانے سے رہے ہیں، لیکن ان اختلافات کے باوجود صحابہ کرام جس طرح یکجان اور متحد تھے، ہم بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اجتماعیت میں درار ڈالنے کا کام انہی فروعات کی وجہ سے ہوا، انہی فروعات کو بنیاد بنا کر اختلافات پیدا کیے گئے اور جماعتیں بنائی گئیں اور مسلمانوں میں سر پھٹول کروایا گیا، اسی بنیاد کو لے کر۔ ایک ایسے بزرگ کے بارے میں جانتا ہوں کہ جن کا جو جماعت میں آیا پھر نکل گئے بول کے کہ آپ لمبی داڑھی کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، نکل گئے ہو۔ تو ایک صرف اس مسئلے کو لے کر ایک بڑے مقصد، ایک بڑے نظم العین جس کے لیے کوشش ہو رہی، جدوجہد ہو رہی ہے، اس سے علیحدہ ہو گئے۔ تو محترم بھائیوں، اصل بات جو بنیاد ہے، اسلام کی جڑ بنیاد، اس سے ہم سب جڑے رہیں، اس سے ہم سب وابستہ رہیں، اور جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ آپ اس سے جڑیں۔ تو محترم بھائیو، جماعت اسلامی کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بات بھی کہتے کہ جماعت اسلامی کے اندر جو وہ ذکر کی ویسی محفلیں نہیں ہوتی، اور روحانیت اور جو ایک وہ پیدا ہوتا ہے نا، جیسا لوگ رو رہے ہو، بہت لمبی دعائیں ہو رہی ہیں، لوگ رو رہے ہیں، اس چیز کی بھی کمی جو لوگ محسوس کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سمجھا ہے دوستوں کہ اس کا تعلق انسان کے اپنے نفس اور اس کے اپنے تربیت سے، اپنی ذات سے، جس پر اس کو بہت کوشش کرنی چاہیے، اور ہر ایک انسان کے اندر یہ کم یا زیادہ ممکن نہیں ہے۔ اب رات کی تنہائی کی نمازیں، یہ انسان کا اپنا انفرادی معاملہ ہے، اس پر شوق دلانے کی کوشش یہاں سے ہو سکتی ہے، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بتانے کی کوشش یہاں ہو سکتی ہے، لیکن اجتماعی طور پر سب کو اٹھا کر رات کو کھڑا کرنے کی کوشش، یہ کسی بھی صورت میں سودمند نہیں ہے، یہ سب کو خود کرنا ہوگا۔ اب اگر یہ کہہ دیں کہ یہاں بیٹھنے سے پہلے سب لوگ 300 بار لا الہ پڑھیں، تو اب کسی کا دل ہو رہا ہو نہ ہو رہا ہو، 300 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بدلے میں ہم یہ کہیں کہ دیکھیے اللہ کے ذکر کی اہمیت ہے، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تازہ رکھیں۔ آپ گفتگو سنیں گے، وہ آئے گی، جیسا بھی حسیب بھائی کی گفتگو میں بھی وہ بات آئی تھی۔ تو ہر شخص پھر اپنی استعداد کے مطابق اللہ کا ذکر کرے گا اور اللہ سے اپنا ذاتی ربط اور اپنا تعلق کو قائم کرے گا۔ تو بہرحال اس چیز کو بھی جو ہے وہ جماعت کے اصولوں میں شامل کیا گیا ہے، پالیسی اور پروگرام میں شامل کیا گیا ہے، اس پر گفتگو بھی ہوتی ہے، اس کی فضائل پر تقریر بھی ہوتی ہے ہفتہ وار اجتماعات میں اور تربیتی اجتماعات میں، لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے انسان کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے طور پر اس پر عمل کرے۔ پھر عزیز دوستوں، آخری بات جو آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے یہاں یہ بات آپ بار بار سنیں گے کہ شعوری اسلام، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب
مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے میرا نام محمد ظفر پڑا اور آپ کا نام محمد جاوید اور احمد پڑا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو واپس دوبارہ نئے سرے سے پھر سے سمجھیں، غور کریں اس کے اوپر، اور پھر سے اسلام قبول کریں. آپ یہ مت سمجھیں نعوذ باللہ میرے اس جملے سے کہ ہم اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، کسی کو کافر سمجھتا نہ، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ اس بات سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو خوب اچھی طرح سمجھ کر واپس آپ اس کو ایکسپٹ کریں کہ ہاں اللہ تعالیٰ، میں جب کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب کیا، جب میں یہ کہتا ہوں محمد رسول اللہ تو اس کا مطلب کیا. یقینی طور پر ایک شخص نے ایک لاکھ بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا لیکن اس کے معنی کو نہیں سمجھتا، اور ایک ایسا شخص جس نے ایک بار پڑھا لیکن پڑھتے وقت اس کی روح کانپ گئی. ایک بار کلمے کو پڑھا لیکن پڑھتے وقت اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایک بار پڑھا لیکن پڑھتے وقت اس کی آنکھوں سے، دونوں آنکھوں سے ندیاں بہ نکلی. ایک بار پڑھا لیکن پڑھتے ہی گر کے بے ہوش ہو گیا. چومی گویا مسلمانم بلرزم، چومی گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. ارے لا الہ کہنا کتنا مشکل ہے. تو ایک شخص جو شعوری طور پر سمجھ کر کلمہ پڑھتا ہے، تو میرے محترم بھائیوں اس کا کلمہ پڑھنا ایک الگ کلمہ پڑھنا ہے. مجاہد کی ازاں اور ملا کی ازاں اور. تو میرے بھائیوں اسلام کو خوب اچھی طرح سمجھیں، قرآن سے، سنت سے، اور جو کتابیں لکھی گئی ہیں اسلام کے حق میں ان کتابوں کے مطالعے کے ذریعے سے، اجتماعات میں شرکت کر کے، اہل اللہ کی صحبت اختیار کر کے، اللہ والوں کی دوستی اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کر کے اسلام کو خوب اچھی طرح سمجھیے اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہوئیے اس طرح کہ اسلام ہماری پوری زندگی میں جاری و ساری ہو جائے، پوری زندگی میں اسلام چلنے لگے، ہماری تجارت بھی مسلم ہو جائے، ہماری سیاست بھی مسلم ہو جائے، ہمارا خانگی مسائل، گھریلو مسائل بھی اسلام کے دائرے میں آ جائیں،